وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم عرفان القرآن کورس کے 41ویں لیکچر میں شریک ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اصول مخارج ہم پڑھ چکے اور دانتوں کی اقسام ہم کمپلیٹ کر چکے۔ آج مخارج کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ مخارج کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے، تو آج ان کا تفصیلی بیان پڑھتے ہیں۔ آج صرف 4 مخارج ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن کا ہے۔ مخرج نمبر 2 ہے اقصی حلق۔ مخرج نمبر 3 ہے وسط حلق۔ اور مخرج نمبر 4 ہے ادنی حلق۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ناظرین، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ یہ 3 حروف واو، الف اور یا منہ کے اس خالی حصے سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد اقصی حلق۔ اقصی حلق ناظرین کہتے ہیں یہ جگہ جہاں پہ ہمارا حلق کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، گلا ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے ادا ہوں گے حمزہ اور ہا۔ اس کے بعد وسط حلق، درمیانے حلق کو کہتے ہیں، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوں گے۔ یہ چیزیں پہلے بھی ہم حروف حلقی کی بحث میں پڑھ چکے ہیں۔ ادنی حلق، حلق کا شروع کا حصہ جو منہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ لیں کہ آج پہلے 4 مخارج ہم نے پڑھے۔ پہلا مخرج جوف دہن کا ہے۔ جوف دہن سے ادا ہوئے واو، الف اور یا۔ اس کے بعد اقصی حلق سے حمزہ ہا، وسط حلق سے عین ہا، اور حلق کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ جڑا ہے، یہاں سے ادا ہوں گے غین اور خا۔ تو ناظرین، میں نے ایک اور بات بھی آپ سے عرض کی تھی کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یا مخرج کی پریکٹس کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا بھی آپ نے مخرج معلوم کرنا ہو، آپ اس کو پہلے ساکن کریں، ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں، تو آپ اس کی بہت بہتر طور پہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مثال کے طور پر یہ حمزہ یہاں سے ادا ہوگا، دونوں حمزے ہیں، تو آہ، 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 آغ، آخ۔ اس طریقے سے ناظرین آپ جس بھی حرف کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ لگا کے، حمزہ مفتوحہ، حمزہ زبر آ، تو اس کو پڑھیں، اور اس کی بھرپور پریکٹس کرنے کے بعد متعلقہ مخرج سے وہ حرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مخارج تھے جو آج ہم نے پڑھے۔ پہلا ہے جوف دہن، دوسرا اقصی حلق، تیسرا وسط حلق اور چوتھا ادنی حلق۔ یہ ناظرین آج کا ہم نے سبق لکھا ہے۔ آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، میم مشدد پہ گنہ ہے، نون ساکن پہ اخفا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، مد متصل، قاف پہ قلقلہ، واو مدہ، نون ساکن پہ اخفا، میم ساکن پہ اظہار شفوی،
وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے آج ہم نے پڑھا کہ اس کا مخرج جو ہے وہ ادنا حلق ہے، را کے نیچے زیر، ہم نے باریک کر کے اس کو پڑھنا ہے، مرقق کر کے واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، میم مشدد ما قبل نون تنوین، ادغام ہو گیا، ادغام بالغنہ، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفوی، پھر میم ساکن پہ اخفا، اور الف مدہ را مکسور ہے لہٰذا را مرقق باریک پڑھی جائے گی، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ ناظرین ظا حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے ہم نے اس کو پڑھا، الف مدہ ہے، واو کما قبل مدموم واو مدہ ہے، یا کما قبل مفتوح یا لین، میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفاء شفوی، اور اس کے بعد یہ دال پہ کلکلہ ہم کریں گے، ساکن آئی ہے، واو کما قبل مفتوح واو مدہ ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا، تو نون ساکن کا ادغام ہو گیا، یا میں ادغام بالغنہ، اور واو مدہ میم ساکن پہ اظہار شفوی، الف المدیہ صغیرہ، الف المقصورہ، الف مدہ واو مدہ اظہار شفوی۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ یہاں پہ نون تنوین کے بعد عین، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، یا ما قبل مفتوح یا لین، میم ساکن پہ اظہار شفوی، خا کا مخرج ادنا حلق مستعلیہ میں سے موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہوگا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیں واو مدہ ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ۔ یہاں پہ ہم نے اخفا کیا، الف مدہ پھر مد متصل ہے، اور یہاں پہ پھر نون ساکن کا یا میں ادغام ہو گیا، ادغام بالغنہ ہے، الف المدیہ صغیرہ ہے، نون ساکن پہ اخفا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ الف مدہ ہے، اخفا ہے، الف المدیہ صغیرہ ہے، پھر نون ساکن پہ اظہار مطلق ہے، یا کہ الف، یہ الف جو ہے یہاں پہ مدہ ہے، اس کے بعد واو لین ہے، الف مدہ۔ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ یہاں پہ ناظرین دیکھیں واو مدہ الف المدیہ صغیرہ کے اوپر مد منفصل ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، لہٰذا اس کو مفخم کر کے پر کر کے پڑھا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، میم ساکن پہ ان ما تھا ادغام بالغنہ، اور میم مشدد ہو گئی ادغام کی وجہ سے، لہٰذا یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور یہاں پہ واو مدہ۔ تو ناظرین یہ تجوید سے سبق پڑھ لیا، بائیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ترجمہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ ثم کا معنی ہے پھر، انتم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، تم سب، ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے بعید کا جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، وہ ہو یا وہی ہو، پھر تم سب وہی ہو، تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب قتل کرتے ہو، پھر تم وہی ہو جو قتل کرتے ہو، انفسکم انفس جانوں کو، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، تم اپنی جانوں کو پھر قتل کرتے ہو، واو کا معنی اور، تخرجون پھر فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم سب نکالتے ہو، فریقاً فریقاً گروہ کو، ایک گروہ کو تم نکالتے ہو، من کا معنی سے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم میں سے، تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کو تم جلا وطن بھی کرتے ہو، من کا معنی سے دیار گھروں سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے گھروں سے،
ان کے گھروں سے تم انہیں نکالتے ہو۔ تظاہرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا کا معنی تم، واو کا معنی سب یا سارے، تم سارے، ظاہرہ یظاہر ہوتا ہے مدد کرنا، تم سب مدد کرتے ہو۔ علیہم علا کا معنی ہے پر یا اوپر، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے یعنی ان کی تم مدد کرتے ہو۔ با کا معنی ساتھ، اسم گناہ کے، گناہ کے ساتھ، واو کا معنی اور ہے، العدوان زیادتی کے ساتھ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، یاتونا تھا لیکن ان حرف شرط نے جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دیا ہے۔ یاتو فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ آتے ہیں، یاتو وہ آتے ہیں، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی تمہارے پاس، اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، اسارا اسیر کی جمع ہے، قیدی ہو کر، قیدی بن کر، تو تفادو یہاں بھی تفادون تھا، ان نے حرف جازمہ نے اس کو گرا دیا ہے۔ تفادو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم فدیہ لیتے ہو۔ ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان سے یا ان کا، واو اور ہوا اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی، اور وہ محرم حرام ہے۔ علا کا معنی پر یا اوپر، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم پر وہ حرام ہے کیا، اخراج نکالنا۔ ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب، ان کا نکالنا بھی تو تم پر حرام ہے۔ حرف استفہام معنی ہے کیا، فا کا معنی ہے پس، تؤمنون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم ایمان لاتے ہو، کیا تم ایمان لاتے ہو۔ با کا معنی ہے ساتھ، بعد کچھ کے، کیا تم کچھ پر ایمان لاتے ہو، الکتاب کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو۔ واو کا معنی ہے اور، تکفرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تم انکار کرتے ہو، تکفرون تم انکار کرتے ہو، ببعدن ساتھ، بعدن کچھ کا، تو تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فا کا معنی ہے پس، ما استفہامیہ ہے، معنی ہے کیا، پس کیا ہے، جزاء جزا، پس کیا جزا ہے۔ من کا من موصولہ ہے، یہاں پہ اس کا معنی ہے جو، یفعلو فعل مضارع واحد مذکر غائب جو کرے گا، ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کا ہے، جو وہ کرے گا یعنی یہ کام جو کرے گا، من کا معنی سے، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر، تم میں سے جو یہ کام کرے اس کی سزا کیا ہے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، ذلت کے، فی الحیات الدنیا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور دنیا میں، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ واو کا معنی اور، یوم کہتے ہیں دن کو، القیامہ قیامت، اور قیامت کے دن کو، یردون فعل مضارع مجہول ہے جمع مذکر غائب، وہ لوٹائے جائیں گے، وہ دھکیلے جائیں گے۔ الا طرف یا کی طرف، اشد سخت ترین، شدید ترین، عذاب وہ سخت ترین عذاب کی طرف جو ہے دھکیل دیے جائیں گے۔ واو کا معنی ہے اور، ما نافیہ ہے اور نہیں ہے، اللہ اور اللہ نہیں ہے، با کا معنی ساتھ، غافلن غفلت کے، اللہ غفلت میں نہیں ہے، عما ان ما تھا، ان کا معنی سے، ما موصولہ معنی ہے جو، اس حوالے سے جو، تعملون فعل مضارع جمع مذکر غائب، تم عمل کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ آج کے سبق کا ترجمہ ہے لفظی۔ اب آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو اپنے ہی وطن سے نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد بھی کرتے ہو، اور وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر ان کا وطن سے نکالا جانا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت رسوائی ہو اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف،
اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین، اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ یثرب میں مدینہ پاک مدینہ بننے سے پہلے وہاں پر مشرک بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے۔ مشرکوں کی آبادی جو تھی وہ دو قبیلوں پر مشتمل تھی، اوس اور خزرج۔ اسی طرح یہودیوں کے بھی غالباً دو قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ اس کے علاوہ بعضوں نے بنو قینقاع بھی کہا کہ وہ قبیلہ بھی یہودیوں کا وہاں پہ تھا۔ لیکن اوس اور خزرج جب آپس میں برسر پیکار ہوتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے، تو قریظہ جو یہودی تھے وہ اوس کے حلیف بن جاتے، اور بنی نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف ہو جاتے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ دے کر چھڑانے کا مرحلہ آتا، تو اس وقت یہ یہود تورات کی ورق گردانی کرتے اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب پیسہ اور روپیہ لینے کی بات ہوئی تو بڑے شوق سے تمہیں تورات پر عمل کرنا یاد آیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گراں معلوم ہوا یا جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ یہ ناظرین آج کی ہماری تفسیر تھی۔ اس میں یہ تفسیر ضیاء القرآن کا ایک اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تفسیر منہاج القرآن میں ایک روحانی فائدہ یہاں پہ مکتوب ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں تفسیر منہاج القرآن میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ میں مشائخ اور مریدین کے تعلق میں تربیت کے ذریعے روحانی آزادی ملے گی۔ اگر کوئی گناہوں میں اسیر ہو تو اسے قطع علائق کے ذریعے روحانی آزادی ملے گی۔ اگر کوئی صفات نفس میں اسیر ہو تو اسے صفات حق کے ذریعے حریت ملے گی، اور اگر کوئی عوارض بشریات میں اسیر ہو تو اسے لطائف اولیات کے ذریعے آزادی ملے گی۔ معزز ناظرین، آج کے سبق کا آخری حصہ، حصۃ الحدیث، آج پہلی حدیث پاک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ گرامر 40 لیکچرز کے بعد ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ پر تفسیر کے بعد ڈائریکٹ جو ہے ہم ایک حدیث پاک آخر میں پڑھا کریں گے۔ تو آج پہلی حدیث مبارکہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آج کی حدیث مبارکہ ہم لکھ چکے ہیں۔ چونکہ اس کو تو ہم نے تجوید سے نہیں پڑھنا، لہٰذا اس پر اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ، تاکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہم سیکھتے ہیں، آیا وہ ترجمہ سیکھنے کے بعد احادیث مبارکہ کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی پڑھنے اور سیکھنے میں مدد ملتی ہے یا نہیں۔ تو میرا تو جواب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ بھی عربی ہے، یہ بھی وہی عربی ہے۔ یقینی طور پہ اگر تھوڑی پریکٹس بڑھ جائے تو اس میں بھی آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کا معنی سے ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال کہا، آپ نے کہا کہ قال رسول اللہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو کانا ہو یؤمنو، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ایمان لانے والا، جو ایمان لانے والا ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یعنی جو آخرت اور اللہ پر ایمان لاتا ہو، فلا پس نہ، یؤذی فعل مضارع ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ ستائے، وہ اذیت دے، جارہ اپنے ہمسائے کو،
جارہ اپنے ہمسائے کو، فلا یوزی جارہ تو وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، نہ ستائے، ومن کانا اور جو ہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان لانے والا اللہ پر اور آخرت پر یعنی آخرت کے دن پر، فل یکرم پس اسے چاہیے کہ وہ عزت کرے ضیفہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ومن کانا اور جو ہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان لانے والا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا وہ بھلائی کی بات کہے، اچھی بات کہے، او یا لیسمت وہ خاموش رہے۔ ناظرین، یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے عظیم اور عالی شان فرمان سنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شرائط پہ پوری اترتی ہے، ان دونوں کتابوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن یہ لفظ ہیں بخاری شریف کے۔ حضور نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا وہ منہ سے اچھی بات نکالے، اَوْ لِيَصْمُتْ ورنہ وہ خاموش رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی 41واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تجوید میں ہم نے 4 مخارج پڑھے، نمبر 1 جوف دہن، نمبر 2 اقصی حلق، نمبر 3 وسط حلق، نمبر 4 جو ہے وہ ادنا حلق۔ اس کے ساتھ گرامر تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی گزشتہ سبق میں، وہ آج ہم نے نہیں پڑھی، اور آخر میں بخاری شریف سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ ہم نے پڑھی اور سمجھی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام تعلیمات پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور مدنی تاجدار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 42ویں لیکچر میں آج ہم سب شریک ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم مخارج کا تفصیلی بیان پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ 4 مخارج ہم نے پہلے
پڑھ لیے تھے، 5واں، 6واں اور 7واں مخرج آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 5 ہے قاف کا، مخرج نمبر 6 ہے کاف، اور مخرج نمبر 7 ہے جیم، شین اور یا۔ ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، چونکہ حرف شجر میں جیم بھی آ جاتی ہے، شین بھی آ جاتی ہے، یا بھی آ جاتی ہے، تو شجریہ کہنے سے یہ تینوں حروف یاد آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مخرج ہے ناظرین وہ یہ ہے کوے سے متصل زبان کی جڑ اور اوپر کا جو تالو ہے، اگر وہ آپس میں ملیں تو قاف ادا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، کوے سے متصل زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک کوا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ بالکل جو زبان جڑی ہے وہ زبان کا حصہ جب اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پریکٹس کریں، قاف کو ساکن کر کے ماقبل حمزہ مفتوحہ لا کر اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آواز یہیں سے ادا ہوگی، آق آق آق۔ یہ ناظرین قاف کا مخرج ہے۔ میں اس کو پھر دہراتا ہوں، کوے سے متصل جو زبان کی جڑ ہے جب اوپر تالو کے ساتھ ملتی ہے تو یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6 کاف کا ہے۔ یہ جو ناظرین قاف کا مخرج ہے، اس سے ذرا منہ کی جانب نیچے آئیں اور دونوں ہونٹوں کو پیچھے کھینچ کر اگر باریک آواز سے پڑھیں تو کاف ادا ہو جاتا ہے۔ یہ مخرج نمبر کاف میں لکھ دیتا ہوں، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر اور ہونٹوں کو پیچھے کی جانب کھینچ کر جی، مثال کے طور پر یہ کاف ہے تو ساکن کر کے ماقبل حمزہ مفتوحہ لا کر ہم نے اس کو پڑھا اک اک اک، یہاں سے تھا اق، تھوڑا سا نیچے اگر آپ آواز کو لے کے آئیں گے، منہ کی جانب لے کے آئیں گے، بالکل ایکسٹریم اینڈ پہ نہیں ہوگی سے آواز نہیں آئے گی زبان کے، بلکہ تھوڑا منہ کی جانب آ کر تو وہاں سے ہوگا اک۔ تو ناظرین یہ میرے پاس عرفان القرآن کورس کی کتاب ہے، اور کتاب میں ہم نے آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہوگی تو آپ بآسانی اس کی جو تصویری چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے کہ یہاں سے یہ قاف ہے، آپ دیکھیں گے بالکل اینڈ پہ جا کے کوے سے متصل جہاں پہ زبان ختم ہو رہی ہے وہاں سے یہ جا کے ادا ہو رہا ہے، جبکہ نیچے والے مخرج پہ ہیں تو جو کاف ہے وہ بالکل اینڈ سے نہیں بلکہ تھوڑا منہ کی جانب ہٹیں، نیچے جائیں تو وہاں سے یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ تو کاف کا مخرج قاف کے مخرج سے تھوڑا نیچے منہ کی جانب آئیں اور دونوں ہونٹوں کو پیچھے کی جانب کھینچ کے وہاں سے آواز اگر نکلے گی تو وہاں سے کاف ادا ہوگا۔ جیم شین یا، ناظرین یہ جیم شین یا حروف شجریہ جو ہیں یہ وسط زبان کا درمیانی حصہ جو ہے، وسط زبان جب اوپر تالو سے لگتی ہے اور اوپر کا تالو ملے تو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے جب وہ اوپر والے تالو کے ساتھ مقابل کے تالو کے ساتھ ملتا ہے یا زبان اوپر تالو کی جانب اٹھتی ہے تو وہاں سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اج، تو آپ نے دیکھا کہ زبان اوپر تالو کو لگی، پھر اسی طرح شین کے لیے بھی زبان اوپر تالو کی طرف جائے گی، اش اش، اور اسی طرح یا کے لیے بھی زبان اوپر تالو کی جانب اٹھتی ہے، ساتھ ملتی نہیں ہے لیکن اٹھتی ضرور ہے تالو کی جانب، آئی آئی آئی۔ تو ناظرین جیم شین اور یا کا مخرج جو ہے وسط زبان اور اوپر کا مقابل کا جو تالو ہے وہ اگر ملے تو جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ 3 مخارج آج ہم نے پڑھے ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں۔ مخرج نمبر 5 ہے قاف کا، مخرج نمبر 6 ہے
کاف کا، اور مخرج نمبر 7 ہے جیم شین اور یا کا، قاف ادا ہوگا، کبے سے متصل زبان کی جاڑ اور اوپر کا تالو ملے تو کاف ادا ہوگا، قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی جانب نیچے آئیں، دونوں ہونٹوں کو پیچھے کھینچ کر کاف کو ادا کریں باریک آواز سے، اور اسی طرح جیم شین اور یا وسط زبان اور اوپر کا تالو ملے تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم نے لکھ لیا، اس کو پہلے تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کا تجوید سے پڑھتے ہیں، اس کو تجوید کے احکام کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، سب سے پہلے مد متصل ہے ناظرین، اس کو ہم چھوڑیں گے، یہاں پہ یا مدہ ہے، ما قبل مکسور ہے، اور را کو پر کر کے پڑھا، پھر ہم نے اس کو الف المدیہ الصغیرہ ہے، نون ساکن پہ اظہار مطلق ہے، یا پر الف مدہ ہے۔ بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہاں پہ آپ دیکھیے الف المدیہ الصغیرہ، را مفتوح ہے، مفخم پڑھی گئی، الف مدہ ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا اظہار میں سے، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، الف مدہ اور پھر الف مدہ، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی، نون ساکن پہ اخفا اور واو مدہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ ناظرین، دال ساکن قلقلہ ہوگا، الف المدیہ الصغیرہ، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، الف مدہ، واو مدہ، پھر الف مدہ، پھر یا کا ما قبل مفتوح، پھر یا لین، پھر الف مدہ، نون ساکن کے بعد با آ گئی، با حرف اقلاب میں سے، اس نے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیا، یہاں پہ اقلاب ہے، کھڑی زیر یا المدیہ صغیرہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہاں پہ ناظرین را کو پر کر کے ہم نے پڑھا، مفخم ہوگی اس وجہ سے کہ مدموم ہے، الف المدیہ صغیرہ، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین، الف مدہ، یا مدہ، با ساکن آئی، اس پہ قلقلہ ہوا، پھر را کا ما قبل مفتوح خود ساکن تھی، را کو پر کر کے پڑھا، پھر ناظرین الف المدیہ الصغیرہ ہے، دال ساکن، پھر دال پہ قلقلہ ہوا، الف مدہ، را کو پر کر کے پڑھا، واو مدہ ہے۔ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی۔ یہاں پہ ناظرین الف مدہ ہے، مد متصل ہے، کم پہ اظہار شفوی ہوگا اس وجہ سے کہ میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، واو ما قبل مدموم، واو مدہ۔ یہاں پہ پھر ناظرین با ہے، با کا ما قبل نون تنوین، با حرف اقلاب میں سے، اس نے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیا، یہاں پہ اقلاب ہوا، پھر الف مدہ، پھر یہ بھی الف مدہ، یہ الف المدیہ صغیرہ، اس کے اوپر مد منفصل، آگے حمزہ ہے۔ انفسکم استکبرتم، یہاں نون ساکن پہ اخفا ہوا، اس کے بعد را کو پر کر کے پڑھا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ناظرین یا مدہ، نون تنوین پہ اخفا، با پہ قلقلہ، میم ساکن پہ اظہار شفوی، پھر یا مدہ، پھر یہاں پہ اخفا، قاف پہ پھر قلقلہ اور واو ما قبل مدموم، لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہو گئی۔ جی ناظرین، تجوید کے حوالے سے اس کو ہم نے پڑھ لیا ایک دفعہ، اب آئیے ذرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ انشاءاللہ آسان ہوگا آج کے سبق کا۔ اولئکا اس میں اشارہ ہے بعید جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، وہ سب۔ الذین اس میں موصولہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، وہ جنہوں نے۔
اشتروا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب خرید لیا یا خریدا۔ الحیات، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، الدنیا دنیا کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ با کا معنی ساتھ، آخرہ آخرت کو کہتے ہیں، آخرت کے بدلے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے۔ فا کا معنی ہے پس، لا حرف نفی معنی ہے نہیں۔ ناظرین حروف نفی 7 ہم نے پڑھ رکھے ہیں، لا، ما، لم، لن، غیر، لیس، لیست، ان میں سے یہ ایک ہے، مطلب ہے نہیں۔ فلا یخفف، یخفف فعل مضارع ہے، اور آپ دیکھ لیں آخری حرف کا ما قبل مفتوح ہے، پہلا حرف مضموم ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس پر تخفیف کی جائے گی، اس پر تخفیف کی جائے گی، تخفیف کی جائے گی۔ فلا یخفف، اور نہیں تخفیف کی جائے گی، یہ ہلکا کیا جائے گا۔ عن کا معنی ہے سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی۔ العذاب، عذاب کی، یعنی عذاب ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی ہے نہیں اور نہ ہی، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب ہوا، ہما ہم، وہ سب، اور نہ ہی وہ سب۔ ینصرون، ینصرون بھی ناظرین فعل مضارع مجہول، پہلا حرف مضموم لہذا یہ مجہول ہے۔ ینصرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ان کی مدد کی جائے گی۔ ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ واو کا معنی اور ہے۔ لقد، لقد اس سارے لفظ کا حرف کا معنی ہے بے شک، تحقیق اور بے شک۔ آتینا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے دی۔ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ واو کا معنی ہے اور۔ قفینا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے پے در پہ بھیجے، پے در پہ یعنی مسلسل بھیجے۔ من کا معنی ہے سے، بعد کا معنی ہے بعد ہی، اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے بعد ہم نے پے در پہ بھیجے۔ با کا معنی ساتھ، الرسل رسول، اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ واو کا معنی اور۔ آتینا فعل ماضی جمع متکلم، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ البینات جمع ہے بینتن کی، بینہ کہتے ہیں نشانی کو، نشانیاں دیں۔ واو کا معنی اور ہے۔ ایدنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے مدد کی، ہم نے تائید کی، مطلب ہو گیا مدد کی۔ با کا معنی ہے ساتھ۔ روح القدس، روح کا معنی روح ہی کریں گے، قدس پاکیزہ، ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ آ حرف استفہام ہے، معنی ہے کیا۔ فا کا معنی ہے پس۔ کلما جب بھی، تو پس جب بھی۔ جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، آیا۔ کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، تمہارے پاس، پس جب بھی تمہارے پاس آیا۔ رسول، کوئی رسول، پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا۔ با کا معنی ساتھ، ما موصولہ ہے جو اس کے ساتھ جو، لا حرف نفی معنی ہے نہیں۔ تہوا فعل مضارع ہے، چاہتا یا چاہتی، جو نہیں چاہتی تھیں۔ انفس، انفس نفس کی جمع ہے، جانے۔ کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر، تمہاری جانیں جو نہیں چاہتی تھیں۔ تو استکبرتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم اکڑ گئے، تم نے تکبر کیا۔ فا پس، فریقاً کچھ، کذبتم تم نے جھٹلایا، کچھ کو تم نے جھٹلایا۔ واو کا معنی اور، فریقاً اور بعض کو۔ تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تقتلو، تقتلانی، تقتلونا، تم قتل کرتے ہو یا تم نے قتل کر دیا، تم قتل کرتے ہو۔ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے رہے۔
جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے کیا ہے۔ اب آئیے آج کے سبق کا بامحاورہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس لایا، وہ جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تم نے قتل کر دیا۔ جی ناظرین، آج کے سبق میں یہودیوں کے متعلق اور خصوصاً یہودی علماء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا، آخرت کی زندگی کے عوض آخرت کی زندگی انہوں نے قربان کر دی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ضائع کر دیا، اور ایک فانی دنیا کے چند روزہ فائدے میں یہ لوگ پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرے، ترجیح دے آخرت کی زندگی پر، تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر قیامت کے روز عذاب بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی اور وسیلہ ان کے کام آئے گا، نہ ہی ان کی کسی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد معزز ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ تورات دیے جانے کی بات ہے اور ان کو نشانیاں دیے جانے کی بات ہے۔ نشانیاں ان کو بہت ساری دی گئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات جو اندھے ہوتے ان کو بینائی عطا فرما دیتے تھے، اسی طرح کوڑوں کو شفا بخشتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی گئی۔ تو اس سے مراد، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جبریل امین ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم ہے جس سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بعض نے کہا یہ روح القدس سے مراد علم وحی ہے، کچھ نے کہا جبریل امین ہے جو وحی لاتے تھے، بعض نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی پاکیزہ روح ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح ناظرین اس کی مختلف تفاسیر ہیں روح القدس کی، جو ہم نے آپ کو اقتباس پڑھ کے سنایا تفسیر تفہیم القرآن میں سے۔ اس کے علاوہ پھر کہا گیا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم لوگ بہت سارے انبیاء کو جھٹلاتے رہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بہت سارے انبیاء کو تم قتل کرتے رہے، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان تقریباً 4000 یا 70,000 انبیاء اور پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جو سارے کے سارے دین موسوی کی تبلیغ کرتے رہے، اشاعت کرتے رہے، اور اسی کی تعلیمات کو آگے فروغ دیتے رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید مختلف اوقات میں جبریل امین کے ذریعے ہوتی رہی ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ پہلے دفعہ ان کو نفخہ رحم مادر میں جو قرار پایا حمل، اس وقت پھر بوقت ولادت ان کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا گیا، پھر ساری عمر جو ہے وہ یہودیوں کے حملوں سے بچایا، اور آخر کار جب یہودی ان کو صلیب پر لٹکانے کے لیے لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی شبیہ ان کے سامنے پیش کر دی اور ان کو بالآخر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور بچا لیا گیا۔ ناظرین یہ جو عیسیٰ ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مبارک، اور مریم کا معنی ہوتا ہے خادم۔ یہ آج کے اس سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ آئیے ناظرین اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب چلتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان پڑھتے ہیں۔ ناظرین یہ حدیث پاک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھ چکے ہیں، اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال، آپ نے کہا، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال یا مومنین کی مثال، فی میں توادہم محبت میں، و تراحمہم اور رحم میں، و تعاطفہم اور شفقت میں ایسے ہے مثل الجسد، جیسے جسم کی مثال ہے۔ اذا اشتکا منہ، اگر شکایت ہو اس سے، عدوان کسی حصے کو، کسی ایک حصے کو، تداعی لہو تو شامل ہو جاتا ہے یا مبتلا ہو جاتا ہے، لہو اس کے لیے، سائر الجسدی سارا جسم، بالسحری بے خوابی میں، والحمہ اور بخار میں۔ جی ناظرین، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کا بامحاورہ بھی ترجمہ میں سناتا ہوں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال ایک دوسرے کے لیے محبت میں اور رحم کرنے میں اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا 42واں لیکچر تھا جو ہم نے مکمل کیا۔ تجوید میں ہم نے اگلے 3 مخارج پڑھے، مخرج نمبر 5، 6 اور 7، مخرج نمبر 5 قاف کا، مخرج نمبر 6 کاف کا، مخرج نمبر 7 جیم شین یا حروف شجریہ کا، اور سبق آج کے ترجمے کا اور تفسیر کا پڑھنے کے بعد ہم نے ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ لکھی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا 42واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ